جب اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کون ہے جس نے کہ حسن عمل کیا اور کون بدعمل ہے، فرمایا تم دیکھتے ہو نہیں ہوتا، تو اس کا دن کوئی ہونا چاہیے۔ اسی ایک بات سے پروردگار آخرت کی اس بات فرماتا ہے، فرمایا کتنی صاف بات ہے، ہر سمجھدار کو سمجھ لینا چاہیے۔ باقی جن کے دماغ میں خناس ہے ان مشرکوں کے، جب یہی بات آپ اس انداز سے کہتے ہیں یہاں تک تو چلتے ہیں، ٹھیک مانا، لیکن جب یہی بات کہتے ہیں آپ کہ وَلَئِن قُلْتَ کہ لوگوں اس کے بعد یہ آزمائش گاہ ہے، آزمائش گاہ میں نتیجہ نہیں سنایا جاتا، یہ امتحان کا ہے، امتحان کے حال کے اندر اس کے نمبر نہیں بتائے جاتے، یہ تو اس کا دن دوسرا آتا ہے کہ کون کامیاب کون ناکام ہے۔ اور یہی بات جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ضرور آئے گا، نتیجہ بھی شائع ہوگا۔ تب میں کیا انکم مبعوثون، جب آپ ان سے کہتے ہیں اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تم کو ایک مرتبہ پھر اٹھایا جائے کہ بعد الموت، مرے پیچھے جب سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، تب اس کا نتیجہ آئے گا، جب امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ ان سے کہتے ہیں تو بات مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے جب ہم آزمائش کے امتحان کے موقع پہ تھے تو نتیجے کے دن جب آئے گا بالکل مان لیتے کہ ہاں سب آنا چاہیے، یہاں یعنی کو معلوم ہوا۔ فرمایا جب آپ وہی بات بدیہی بات کہتے ہیں، دلیل سے وہی ایک بات نکلتی ہے، لیکن ظالموں کو وہی چرخ جاتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر قیامت آئے گی، پھر جیتنے والے جیتیں گے، ہارنے والے ایسے ہاریں گے کہ سر نہ اٹھا سکیں گے، جو آپ یہ بات کہتے ہیں تو ایک دم سے چڑھ جاتے ہیں کہ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہی کافر جو یہاں تک سیدھے چلے آ رہے تھے کہنا شروع کر دیتے ہیں کافر ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو آپ کی زبان کی لسانی ہے، یہ جادوگری ہے، آپ ایسی بات کہتے ہیں، یہ بات خالی ہنسی میں اڑا دیتے ہیں عوام کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے کہ خالی یہ تو یہ شاعری کر رہے ہیں، جادوگر ہیں، ایسی بات کہتے ہیں۔ فرمایا بالکل دلیل و برہان سے ایک ہی بات سمجھو، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نکالنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ظالم ایسے ہر درم ہیں کہ بات ماننے سے انکار کرتے سے بات انکار نہیں کرتے، دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس مزے سے کہتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، یہ جو ہم اخرنا ہم نے مؤخر کر دیا ہے ان سے عذاب، آپ کا انکار کر رہے ہیں 10-12 سال سے، اور عذاب آپ ڈراتے ان کو دور ہیں، لیکن 10 سال سے عذاب ان پر نہیں آیا ہے، تو اب ان کے دل میں یہ خیال جاگزی ہو گیا ہے کہ عذاب وغیرہ کی باتیں خالی مسئلہ ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ اگر ہم ان سے مؤخر کر دے عذاب، جس کے یہ مستحق ہے الی امت کو جو اصلی معنی میں یہاں آیا ہے معنی مدت، امت کے معنی گروہ کے بھی ہوتے ہیں لیکن اصلی معنی لغوی معنی اس کے ہیں ایک مدت، الی امت معدودہ، ایک مقررہ مدت کے لیے، تو اس کے بعد پھر ہنسی اڑاتے ہیں۔ آپ کو بھی مزہ کتنا اڑانے میں ان کا زور ہے۔ لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بالضرور یہ کہنے لگتے ہیں ما يَحْبِسُ، کہ وہ 10 سال سے اس عذاب کا ڈراوا آپ دیتے آئے ہیں، آخر کس نے اس کو باندھ رکھا ہے؟ وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ جہاز چل چکا ہے، ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز کبھی تو ہوگا، آخر کیوں نہیں ہوتا؟ تو گویا یہ انکار کرنے کے لیے ان کو یہ سوچتی ہے، یہ لوگ جو مترفین ہوتے ہیں، مزے میں پڑے ہوتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی اکثریت ایسی تھی، تو وہ ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہماری حالت دیکھو، ہمارے وسائل دیکھو، ہماری فراخی، ہماری وسعت کا کیا حال ہے، ایک اپنی حالت، اور اس کے بعد مقابلہ کرو، تو بتاؤ تم سچے ہو یا ہم؟ اگر تم سچے ہوتے تو تم ہوتے ہمارے سردار، ہم سچے ہیں، باپ دادا ہمارے سچے تھے، اس لیے ہم بادشاہی کے سنگھاسن پر بیٹھے، اس سے پہلے بھی اور آج بھی، ہم حق پہ ہیں یا تم حق پہ، کسی کی لیے۔ فرمایا اس کے بعد اپنی اس دنیا کے اندر ایسے شیر ہیں کہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کس نے اسے روک رکھا ہے انکار کرنے کے لیے اور مذاق اور استہزاء کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی چھوٹ ہے جو ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس درمیان اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو درست کر لیتے اور اپنے لیے بچاؤ کا انتظام کر لیتے، لیکن یہ سرفرے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہے۔ اللہ، لیکن یہ سن رکھے کان کھول کر، یوم یاتیہم، جس عذاب کے لیے جلدی بچاتے ہیں، انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتے؟ فرمایا کہ جس دن وہ عذاب آئے گا اس دنیا کے اندر ان کے اوپر، تو لیس مصروفا عنہم، تو کوئی صرف کرنے والا، کوئی ہٹا دینے والا نہیں ہوگا ان سے،
جن باباؤں اور حضرات کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وقت پر کام آئیں گے، فرمایا کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہے، نہ یہ خود ہٹا سکیں گے اپنی طاقت سے، اور نہ ان کے کوئی بزرگ اور ان کے بابا اور ان کے حضرات اور ان کے معبودان باطل ان کے دیوتا لوگ۔ وحاق بہم، اور ان کو اپنے گرداب میں لے لے گا، یہ بھنور میں پھنس جائیں گے، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی عذاب کے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہی عذاب ان کو ایسا اپنے گرداب میں لے گا، ایسے بھنور میں عذاب کی بھنور میں پھنسیں گے کہ تلپٹ تلات میں مبتلا ہونے کے بعد تلپٹ ہوں گے اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو منا رحمہ، اپنی طرف سے رحمت دیں اس کو، دنیا میں فراخی دیں، صحت دے، تندرستی دے، بڑائی اور کرسی دے، اقتدار دے، تو ثم نزعنا منہ، اور پھر ہم نزع کر لیں، کھینچ لیں اس کو، اور پھر نہ اس کی فراخی رہ جائے، دولت رہے، نہ اقتدار رہے، نہ کرسی کے پائے بھی ٹوٹ جائے اور ہتھے بھی نظر آتے۔ فرمایا اگر یہ ہو جائے تو یہ کافر انسان، اس میں جہاں ذکر آتا ہے مومنوں کو نہیں، آخر میں استثناء ہوتا ہے، یہ انسان عام فطرت یہ ہے، یہ دنیا دار، یہ کافر و مشرک، یہ ملحد، یہ شرابی اور یہ زانی، یہ غیر اللہ کو پکارنے والا اور ان کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہے۔ فرمایا اگر ایسے شخص کو اپنی طرف سے ہم کوئی فراخی، کوئی رحمت دیں اور نوازیں اور پھر اس سے چھین لیں تو انہ لیئوس کفور، تو یہ شخص، یہ نابکار، لیئوس، ایسا جگہ ڈال دیتا ہے، دل ہار جاتا ہے، مایوس، بالکل مایوس ہو کے رہتا ہے، اور کفور، انتہائی ناشکرا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور زبان درازیہ کرتا ہے کہ بس ایک ہی ہم رہ گئے ہیں دراز دستی قاتل کے امتحان کے لیے، اور کوئی ایسا نہیں ہے، جو مصیبت آتی ہے تو ہماری اس کو بس، اگر سیاد کی نظر نہیں ہے تو بجلی کا ڈر رہتا ہے ہمارے اوپر، بس ہم ہی ایک رہ گئے ہیں اس کے۔ فرمایا پھر ناشکرا اس نعمت کو بھول جاتا ہے، احسان کے زمانے کو بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ کے خلاف زبان تان اور لان تراش کرتا ہے، ٹکڑے لے کر کروڑ۔ یہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اب اس کے بعد اگر پھر اس کو چکھا دیں نامہ، نعمتوں کا سابقہ پیش آ جائے، بعد ذرا مَسَّتْهُ، یہ دیکھ چکا ہے اتار چڑھاؤ، اس کے بعد اس تکلیف اور اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہلے پہنچی تھی، اب پھر ہم فراخی کا دور میں آئے۔ فرمایا یہ نہیں کہ اب احسان مند ہو جائے گا، پہلی مرتبہ نہیں ہوئی تو ہوا، اب تجربے سے چوٹ کھانے کے بعد کچھ نرم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، یہ کافر و مشرک، یہ دنیا دار پھر بھی نرم نہ پڑے گا، اب اگر اس کو پھر مل گیا تو اس کے بعد کہے گا لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بالضرور ایسا شخص کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، کیا کہنے ہیں، وہ دور گیا، قصہ ماضی ہو گیا، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اس کے بعد پھر تنتنے کے ساتھ پھر فخر الناس کا رویہ اختیار کرے گا، اور پھر زمین کے اندر دندنائے گا ایسا کہ اس کے سینے، دھرتی کے سینے کو وہ دہلا دہلا دے اور آسمان کی بلندیوں تک اپنے سر کو پہنچا دے، سینہ پھیل کر۔ فرمایا یہ ہو جائے گا، پھر دیوانہ ہو کر سرمستوں کی طرح باورا بن کر تکبر اور غرور کے اندر فخر الناس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ عام انسان کا یہی عالم ہے، دنیا دار جو ہماری بات نہیں سنتا۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں صبروں کو ایمان کی جگہ پر گویا صبر لایا، اور وہ دور بھی ایسا تھا کہ ایمان اور صبر مترادف الفاظ تھے۔ ایمان لانے کے بعد معاملہ یہ تھا کہ پھر اس کا گہوارہ خود آتش کا دعوت ہو گیا۔ آج کل کا ایسا معاملہ نہیں کہ یہ جو مسلمان نام کی امت ہے اس کے اندر کوئی صحیح معنوں میں ایمان لے آئے تب بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، چلو یہ دماغ میں کوئی ہو گئے، وہابی ہو گئے، کوئی بات کہہ کے اسے ٹال جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب ہر طرف اقتدار ہو کفر و باطل کے ہاتھ میں، دولت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، باپ دادا سے لگاؤ ان کے پاس، تاریخ سے وابستگی ایسی، اس کے اوپر فخر و ناز ان کے اوپر، ایک سرمایہ افتخار ہے ان کا، شرک و کفر، باپ دادا کی ریت۔ اب اس کے اندر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لاتے ہی گویا صبر کی منزلیں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر بجائے اس کے کہ یہاں پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہوتا، صبر۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد